لگتا ہے ہم سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ خاتون ہیں کیونکہ وہ ایسا کام کر رہی ہیں جو کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا. پاکستان میں فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا اور انٹیکٹ ہے، اور الحمدللہ دوسرے ملکوں میں جہاں چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ چائلڈ کیئرز میں چھوڑا جاتا ہے، وہیں پر جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں، اس عمر میں پہنچتے جہاں انہیں بچوں کی طرح حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں انہیں اولڈ ایج ہومز میں بھیج دیا جاتا ہے. پاکستان میں یہ رجحان کچھ عرصے پہلے بہت زیادہ ہوا، اور ایک ایسی خاتون جنہوں نے ان ماؤں کا سوچا جن ماؤں کا ان کے اپنے بچوں نے سوچنا چھوڑ دیا تھا، وہ ان کی بیٹی بنی، ان کا سہارا بنی، ان کی بہن بنی، اور آج بنت فاطمہ فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں. فرزانہ آپا، فرزانہ جی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. رمضان مبارک تسنیم جی. میں جیو میں ٹرانسمیشن کرتی تھی، تب سے وی بن سینگ ایچ ادر. بہت اچھی. تو فرزانہ جی مجھے بنت فاطمہ کے بارے میں بتائیں. ظاہر ہے پیپل نو، ایوری ون نوز اباؤٹ بنت فاطمہ، لیکن وہ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان ماؤں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مدد کا جذبہ ان لوگوں میں زیادہ ہوگا جن کے والدین ان کے پاس نہیں ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہے کہ جن کے والدین ہوں اور وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں چھوڑ آئیں کہیں پر، کسی ایسی جگہ پر جہاں وہ خود ان کی خدمت نہ کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہارا بنایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو چنتا ہے. بنت فاطمہ کے بارے میں بتائیں، اس وقت کتنی مائیں ہیں آپ کے پاس فرزانہ سب جی؟ سے پہلے تو آج مجھے بھی یہاں تسنیم ہی لے کے آئی ہے، جبکہ میں تو نا سحری اور افطاری بناتی ہوں. اس وقت بالکل، میں آپ تو کچن میں بہت ہوتی ہوں. مصروف ہوتی ہیں، ہاں، آپ کچن میں ہوتی ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے کھانے بناتی بالکل ہیں. بالکل. تو بس یہی ہے کہ میں اللہ سے مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے چار دیواری میں وہ کام دے جو کوئی نہ کر سکتا، اور میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. تو بس اس کا بہانہ بننا تھا. وہ فاطمہ نامی لاوارث خاتون میرے پاس یہ سلسلہ چلتا چلتا 19-20 سال ہو گئے ہیں، یہ کارواں بن گیا. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ میں کہتی ہوں میں بہت قسمت والی ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا ماؤں کا. فرزانہ جی جب آپ ماؤں کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، یا کوئی ایسے بچے جو اپنی ماؤں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، بے گھر ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کے پاس آتی ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچوں کو احساس ہوا اور وہ پھر ماں کو واپس لے گئے ہوں؟ بہت کم ہوتا ہے. احساس تو مر گیا ہوتا ہے نا، بالکل ختم ہو گیا ہوتا ہے. ابھی رمضان سے 3-4 دنوں میں ایک ماں آئی ہے میرے پاس. اس بیچاری کو نا ملٹی ملین بیٹا ہے، دوسرا بھی ٹھیک ہے لیکن ایک تو ملٹی ملین ہے. اور وہ بیچاری کو افطاری کے ٹائم پہ اگر وہ خود بیسن مکس کر کے نا تو پکوڑے بنانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، تو بہو نے یہ کہا ہے کہ یہ بیسن بھی تم ڈپ کے، یعنی کہ کھا ڈپ کے نا تو یہ بیسن بھی ختم کرو گی تم. یعنی کہ اس طرح کے. اور وہ باتیں سنا رہی تھی، اس کے آنسو ایسے نکل رہے تھے کہ رو نہیں رہی تھی وہ، اس کے آنسو نکل رہے تھے. پھر اس نے بولا کہ میں نا صبح چلی جاؤں گی. صبح ہوئی، اس نے نا کو 12-15 بلیاں رکھی ہوئی ہیں، بہو نے 12-15 بلیاں رکھی ہوئی ہیں. اور ماں کے ساتھ چار کے نا بیٹے نے چھڑی پکڑی کہ بس میں تو آج نا ماں تیری، اللہ ہاں اکبر. میں آج ختم ہو جاؤں گا. یہ ابھی رمضان کی بات ہے. ماں نے کہا بیٹا تم نہیں ختم ہو، میں صبح کہیں چلی جاؤں گی. اس کی بیٹی کوئی نہیں ہے. صبح میں چلی جاؤں گی. اب صبح ہوئی 10 بجے 11 بجے، ظہر کی نماز پڑھ کے وہ کہتی ہے میں نکلنا چاہ رہی تھی، تو اپنی بلیوں سے بات کرتی ہے. کہتی ہے ابھی تک دفعہ نہیں ہوئی، بلیوں کو کہہ رہی ہے. تو وہ کہتی ہے میں سن رہی تھی. پھر کہتی میں نے ہمت کی اور میں نے کسی جاننے والی کو بولا کہ مجھے نا بنت فاطمہ کا ڈریس نکال دو. بات یہ ہے کہ ساری زندگی ہم عورتوں نے اپنا بڑے اچھے سے گھر سنبھالا ہوتا ہے. ہماری ایک عزت نفس ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ میں اپنی عزت خود کرتی ہوں، کوئی کرے نہ کرے، میں اپنی عزت بہت اپنا کرتی ہوں. خیال خود رکھنا. ہاں، تو ان ماؤں نے بھی نا ایسے ہی اپنا ٹائم گزارا ہوتا ہے. ایک راج ہوتا ہے، ایک مان ہوتا ہے اس ماں کا نا. جب وہ لیکن مان ذمہ ختم داری ہو تو جاتا ہے، بیٹے کی ہے نا، اس بیٹے نے خیال رکھنا ہے، اس بیٹے نے پورا. وہ تو بس مجھے تو سمجھ بس نہیں آتا کہ اس طرح سے بچوں کو. پھر بھی میں جی چھوٹی سی نہیں بات نہیں بتاتی بولیے. ہوں. تسنیم ایسی ہے جس نے معین کی والدہ کو پھولوں کی طرح رکھا. بھائی یہ میرے سامنے ہے، کیا یہ بات. میرے سامنے ہے. معین کی فیملی، بہنیں، باقی بھی جیٹھ دیور، ماشاءاللہ اگر اس نے رکھا ہوا نا تو اس کی اولاد دیکھ کے تو ویسی ہمیشہ ہی یہی بنے گی. ہوتا ہے، یہ ہمیشہ بات یہی ہوتا ہے. اٹس اے سرکل، یہ سرکل میں چلتی ہے ساری بالکل چیز. بالکل. تو آپ مجھے بتائیں کتنا ضروری ہے اور کیا چیز ہے جس نے آپ کو یہ ایک فیلنگ یا احساس ہوا کہ میں نے بنت فاطمہ کی ماؤں کا خیال رکھنا ہے؟ ایکچولی میری مدر نہیں ہے، میں چھوٹی سی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا. اللہ. تو جب میں فرسٹ ٹائم گئی میں نے عورتوں کو دیکھا وہاں پہ، اور وہاں پہ میں نے صفائی دیکھی، چیزیں دیکھی جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے. بالکل ایسے گھر کی ایسا طرح ہی ہی ہے. ہے. وہ دیکھ کر میرے اندر ایک رہا، اور میں 5-6 سال تک باجی کے پاس جاتی رہی. اور اب آ کر میں نے کہا نہیں، اب میں آپ کے ساتھ جڑنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو بس وہ سوچ کر میں ماؤں کا سوچ کے مجھے نا ایک عجیب سی دل میں نا تکلیف ہوتی ہے
کہ بچوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اپنی ماؤں کو نہیں نکالنا تو چاہیے. اپنی جنت کو اپنے ہاتھ سے کہیں اور ہاتھ دے سے کر آ رہے ہیں. نکال آپ کہہ رہی ہیں میری جنت ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, لیکن میں اس لے کو لو, کہیں. لے لو. معین بھائی, ہاؤ ڈو یو فیل دس؟ بنت فاطمہ ایک ایسا ادارہ ہے, میں خود بھی پریز اس لیے کرتا ہوں, یہاں پہ جس طرح میں نے دیکھا ہے لک آفٹر کیا جاتا ہے. فرزانہ باجی جس طرح ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان میں کی پوری بالکل- فیملی, ناٹ اونلی ہر, Yes, yes, ان کی ان کا بہو, بیٹا, بیٹا ان کا سب. بہو, ان کی بچیاں, نواسیاں, سب ماشاءاللہ کام کر رہی ہوتی ہیں. آپ آج کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہیں بنت فاطمہ کے لیے تو جی میں پلیز. 1 لاکھ روپے دوں گی زبردست, کیا بات ہے, باجی کو. جزاک اللہ, بہت شکریہ. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. معین بھائی جزاک اللہ, بہت شکریہ. اینڈ آئی تھنک دس از اے اسٹیپ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ جس سے ہم لوگوں کو یہ میسج دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. تو آپ 1 لاکھ روپے دے رہی ہیں, تو میں آپ کی وجہ سے میں بھی 1 لاکھ روپے بنت فاطمہ اللہ, فاؤنڈیشن جزاک کو دینا اللہ, چاہتی ہوں. جزاک اللہ, تو جزاک اللہ. انشاءاللہ اسی طرح سے, اور بلکہ یہ میرے لیے اس طرح ہے کہ قطرہ قطرہ جو ہے یہ دریا بناتا ہے. تو آپ لوگ بنت فاطمہ کے لیے اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, جن کی مائیں نہیں ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ ماؤں کے پاؤں نہیں دبا سکے جب انہیں دبانے چاہیے تھے, وہ ماں کا سر نہیں دبا سکے, ماں کو کنگھی نہیں کر سکے جب ماں کو ضرورت تھی, تو آپ یقین جانیے کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ وہ صدقہ جاریہ جو جاری رہے گا ماں اور باپ کے چلے جانے کے بعد بھی, ان میں سے ایک طریقہ ہے. تو آپ اپنی ماں کے نام سے یہاں پر ڈونیٹ کریں, اپنے والد کے نام سے یہاں پر ڈونیٹ کریں, اپنی بیٹیوں کے نام سے یہاں ڈونیٹ کریں. اور آپ یقین جانیے کہ یہ واحد چیز ہے, میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھ لیا ہے کہ واٹ ایور یو ڈو فار یور سیلف, آپ کو اس وقت ایک سکون اور پلیجر مل جاتا ہے. لیکن اب اگر آپ کو ایک لانگ ٹرم سکون چاہیے تو وہ اسی وقت ملے گا جب آپ کسی اور کے لیے کچھ کریں گے. تو یہ آج زبردست بات ہو گئی. آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو کہ آپ نے انیشیٹو لیا. اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ہو ریچ آؤٹ ٹو می الاٹ کہ آپ بتائیں ہم کہاں پر پیسے ڈونیٹ کریں, تو میرے ان تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں کے لیے اس وقت بنت فاطمہ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر آ رہی ہیں. جتنا ہو سکے پلیز ڈونیٹ کیجئے اور بنت فاطمہ کی ماؤں کا آپ سہارا بنیے. کوئی بات نہیں اگر ان کے بچے سہارا نہیں بن رہے, تو پاکستانی اور بہت سارے نوجوان ہیں اور بہت ساری بیٹیاں ہیں جو ان ماؤں کا سہارا بنیں گے انشاءاللہ. فرزانہ جی آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. معین بھائی تھینک یو ویری مچ کہ آپ, بیگم نے حکم کیا اور آپ یہاں آ گئے. کاش سارے مرد معین بھائی جیسے ہوں اور بیگم کا حکم سر آنکھوں پر رکھ کر آمین. اعظم اسٹل ود اس. انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ذرا اور گپ شپ کرتے ہیں, موڈ چینج کریں گے, کرکٹ پر بھی بات چیت کریں گے. ایوری تھنگ آفٹر اے شارٹ بریک ان پیارا رمضان.